السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ توانا اور مسکراتا رکھے۔ آمین۔ آج ہم ایک بہت ہی گہری گفتگو کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب لوح و قلم کے صفحات 247 سے 253 ہیں۔ جی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان صفحات میں غوطہ زن ہوں، ایک بات اس کتاب کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اور یہ بات ہم ہر نشست سے پہلے دہرائیں گے تاکہ اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں آپ کہہ لیں کہ نقش ہو جائے۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے وہ علم جو پہلے سینہ بہ سینہ چلتا تھا، یعنی علم سینہ، جی۔ اسے سائنس کے طور پر ایک منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھوں۔ بالکل، ان سب باتوں کو قلندر بابا اولیاء نے جو حکم انہیں نسبت اویسیہ کے ذریعے ملا، ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے روحانیت کو ایک روحانی سائنس بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ علم سینہ ایک روحانی سائنس کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی، اب جس کا دل چاہے وہ اسے پڑھے، اسے آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ دے کر اس مقصد کو حاصل کر لے جس کے لیے اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش ان دوستوں سے جو شاید آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی گفتگو تھوڑی مشکل لگے۔ جی، تو بہتر ہوگا کہ پلے لسٹ میں جا کر اس سلسلے کو بالکل شروع سے سنا جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تو آج کی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ان عنوانات پر ڈالتے ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ضرور۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی آواز اور ضمیر کا تصور کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سورہ اعراف کی روشنی میں نفس کی مختلف ایجنسیاں کون سی ہیں۔ اچھا۔ اس کے بعد کائنات کی حقیقت یعنی کل ذات اور یک ذات کا فرق۔ یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ جی، پھر انسان کی ساخت اور یہ سفر کہ تصورات سے مادہ کیسے بنتا ہے۔ واہ۔ اور پھر کل ذات سے ہماری لاتعلقی اور ہماری سمجھ کی محدودیت کی وجوہات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں روشنی کا پردہ کیا ہے اور اطلاعات کی دو سطحیں کیسے کام کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا ہی جملہ ایک بہت بڑے دروازے کو کھولتا ہے۔ صفحہ 247 پر لکھا ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ تذکرہ ہے، ہم نے مریم پر وحی کی۔ جی۔ واضح ہے کہ حضرت مریم رسول یا نبی نہیں تھی۔ ایک منٹ، کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی، یہی اس کتاب کا، اس گفتگو کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندے سے تعلق ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ اچھا۔ یہ کسی عہبے یا مرتبے کا محتاج نہیں۔ اسی لیے آگے کہا گیا ہے کہ اس مقام سے عوام کو القاء یا وحی کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ القاء، اس کا مطلب کیا ہے؟ القاء کا مطلب ہے دل میں کسی بات کا ڈالا جانا۔ یہ وہی اندرونی رہنمائی ہے جسے ہم اکثر محسوس کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ تو پھر اللہ نے جو ہمیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، کیا ان کا بھی اس سے کوئی گہرا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ کتاب کا اگلا جملہ اسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف 2 آنکھیں اور 2 کان دے دیے، نہیں۔ تو پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کچھ سنتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کی صفت سماعت سے سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم کچھ دیکھتے ہیں تو اللہ کی صفت بصارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہماری صلاحیتیں اس کی صفات کا ایک عکس ہیں۔ جی، روحانیت کا سارا سفر اسی عکس سے اصل کی طرف کا سفر ہے۔ اچھا، یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن عام زندگی میں یہ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ کیا ہم روزمرہ میں اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور ہم سب اسے ایک نام سے جانتے بھی ہیں۔ کتاب کہتی ہے، عام حالات میں ہر انسان کو یہ کیفیت حاصل ہے۔ اچھا۔ انسان اس کیفیت کو اپنی زبان میں ضمیر کے نام سے پہچانتا ہے۔ ضمیر؟ وہ جو ایک چھوٹی سی آواز ہمارے اندر سے آتی ہے۔ وہی آواز جو ہمیں کسی غلط کام سے پہلے ٹوکتی ہے یا کسی اچھے کام پر سکون دیتی ہے۔ کتاب کے مطابق وہ کوئی نفسیاتی رد عمل نہیں، وہ اللہ کی آواز ہے، وہ القاء ہے۔ تو ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہے، لیکن پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اگر یہ آواز اتنی واضح ہے تو ہم اسے نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟
یا اس کے خلاف کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہیں سے انسان کی اندرونی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ کتاب کہتی ہے یہیں سے نفس کی تنقید شروع ہوتی ہے۔ نفس کی تنقید؟ جی، اور یہ تنقید انسان کی نیت کو صحیح رکھتی ہے یا غلط کر دیتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہی ضمیر کی طرف سے کوئی سگنل آتا ہے، ہمارا نفس یعنی ہماری میں، ہماری انا فوراً اس کا تجزیہ شروع کر دیتی ہے۔ اچھا؟ وہ پوچھتی ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیا یہ میرے لیے آسان ہے؟ یہ تنقید ہی ہماری نیت کا رخ متعین کرتی ہے۔ اور اس اندرونی عمل کو یعنی دیکھنے اور پرکھنے کو قرآن پاک سے بھی جوڑا گیا ہے نا؟ جی، کتاب اس عمل کو رویت اور نظر کا نام دیتی ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے سورہ اعراف کی آیت 198 کا حوالہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ تیری طرف تک رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی سوچتا نہیں۔ یہ آیت تو بہت معنی خیز ہے۔ تک رہے ہیں لیکن سوچتا کچھ نہیں، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اس میں دیکھنے کے کئی مدارج کا راز ہے۔ کتاب کہتی ہے اس آیت میں 4 ایجنسیوں کا تذکرہ ہے۔ 4 ایجنسیاں؟ جی، آئیے اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلی ایجنسی ہے تراہم یعنی رویت۔ رویت؟ یہ بس ظاہری آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا ہے، جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کو میز نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری کون سی ہے؟ دوسری ایجنسی ہے ینظرون یعنی نظر۔ یہ غور سے دیکھنا ہے، توجہ مرکوز کرنا، جیسے آپ میز پر پڑے ایک پھول کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، رویت اور نظر۔ اور تیسری؟ تیسری اور چوتھی ایک ہی لفظ میں پوشیدہ ہیں، لا یبصرون یعنی بصیرت سے نہ دیکھنا۔ بصیرت؟ جی، بصیرت کا مطلب ہے حقیقت کی تہ تک پہنچ جانا، وہ آہا مومنٹ۔ یہ صرف دیکھنا نہیں، سمجھنا ہے۔ واہ! کتاب کہتی ہے کہ اس ایک لفظ بصارت میں الہی سماعت اور بصارت دونوں ایجنسیاں ملی ہوئی ہیں۔ یعنی جب آپ باطن میں بصیرت سے کچھ دیکھتے ہیں تو آپ اس کی آواز بھی سنتے ہیں، اس کے معنی کو سنتے ہیں۔ اچھا، تو آیت کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کو ظاہری آنکھ رویت سے دیکھ رہے ہیں، غور سے تک بھی رہے ہیں، لیکن حقیقت بصارت کو نہیں پا رہے۔ سبحان اللہ! تو اگر ہماری دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کی اتنی گہری سطحیں ہیں تو پھر اس کائنات اور خود ہماری اپنی حقیقت کی بھی تو کئی سطحیں ہوں گی۔ بالکل، اور یہیں سے گفتگو کائنات کی ساخت کی طرف جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کائنات کی 2 سطحیں ہیں۔ 2 سطحیں؟ اگر ہم ایک سطح کو کل ذات انٹرنل سیلف کہیں تو دوسری سطح کو یکجائی ذات پرسنل ایگو کہیں گے۔ یہ کل ذات اور یک ذات سننے میں بہت بھاری اصطلاحات ہیں، ان کا عملی مطلب کیا ہے؟ میں اپنی زندگی میں کل ذات اور یک ذات کو کیسے پہچانوں؟ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ کل ذات ایک بہت بڑا سمندر ہے، لامحدود، بے کنارہ، ہر جگہ موجود۔ ٹھیک ہے۔ اور یک ذات اس سمندر میں اٹھنے والی ایک لہر ہے۔ ایک لہر؟ جی، لہر کی اپنی ایک پہچان ہے، ایک شکل ہے، ایک وقتی وجود ہے، لیکن کیا وہ سمندر سے الگ ہے؟ نہیں، وہ تو سمندر ہی ہے۔ بالکل، کل ذات وہ عالمگیر شعور ہے، وہ اصل حقیقت ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ کتاب کے الفاظ میں کل ذات چھوٹے سے چھوٹے ذرات اور بڑے سے بڑے اجرام کا بست ہے۔ اور یک ذات؟ جبکہ یک ذات یعنی ہماری میں، ہماری انا، وہ انفرادی شعور ہے جو خود کو اس عالمگیر شعور سے الگ سمجھتا ہے۔ تو پھر انسان کیا ہے؟ کیا ہم وہ لہر ہیں جسے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں ایک لہر ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب کہتی ہے انسان ایسے تصورات کا مجموعہ ہے جو کل ذات میں یک ذات کا شعور حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ہم سب اس عالمگیر شعور کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں اپنی انفرادی پہچان کا احساس ہو گیا ہے۔ جی، اور یہیں سے سب سے حیران کن اور انقلابی بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب کے مطابق ہمارا یہ جسم، یہ گوشت پوست اس غذا سے نہیں بنتا جو ہم کھاتے ہیں۔ کیا؟ جی، کہا جاتا ہے دراصل انسان کا لاشعور کل ذات تصورات کو روشنی سے مادے کی شکل میں بدل ڈالتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ ہمارا لاشعور تصورات کو مادے میں بدلتا ہے؟ یہ تو سائنس فکشن لگ رہا ہے۔
لگتا تو ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شعور مادے کو تخلیق کرتا ہے، نہ کہ مادہ شعور کو؟ یہ تو ہمارے مادی نقطہ نظر کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ یہ واقعی ہر چیز کو الٹ دیتا ہے۔ آپ اسے آئنسٹائن کی مساوات E=mc² کے روحانی تشریح سمجھ سکتے ہیں، جہاں توانائی یعنی روشنی یا تصورات مادے میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے بڑی مثال ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق ہے۔ ایک خلیہ، ایک زائگوٹ کیسے پورا انسانی جسم بن جاتا ہے؟ صحیح۔ اس کے اندر موجود لاشعور ہی ان معلومات اور تصورات کو استعمال کر کے اسے مادی شکل دیتا ہے۔ اچھا۔ کتاب آگے اس خیال کو رد کرتی ہے کہ ہماری زندگی کا انحصار بیرونی غذا پر ہے۔ لکھا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ خارج سے جو غذا انسان کو ملتی ہے اس سے خون اور جسم بنتا ہے۔ یہ قیاس سرے سے غلط ہے۔ لیکن ہم کھاتے ہیں تو توانائی ملتی ہے، نہ کھائیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس تضاد کو کیسے سمجھیں؟ کتاب اس کی بہت خوبصورت وضاحت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اصل زندگی لاشعور کی کارکردگی ہے۔ جسم ایک مشین کی طرح ہے جسے زندگی چلا رہی ہے۔ اچھا۔ مثال دی گئی ہے کہ جب کوئی شدید بیمار ہوتا ہے اور کئی دن تک کچھ کھا پی نہیں سکتا، تب بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی اصل ڈور کہیں اور ہے۔ غذا اس مشین کو چلانے کے لیے تیل کی طرح ہے، لیکن انجن یعنی زندگی وہ خود لاشعور ہے۔ تو پھر موت کیا ہے؟ اگر جسم غذا سے نہیں بنتا تو موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ اسی اصول کے تحت موت کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ جب لاشعور کسی وجہ سے تصورات کو مادے میں منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف مادی جسم بنانے کا عمل رک جاتا ہے۔ جی، لاشعور یعنی ہماری اصل ذات وہ ختم نہیں ہوتی؟ وہ ختم نہیں ہوتی۔ وہ سمندر اپنی جگہ موجود رہتا ہے، صرف لہر اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ اس اصل ذات کے نہ بدلنے کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، کتاب میں زید کی مثال دی گئی ہے۔ وہ جو کچھ چند ماہ کی عمر میں تھا، وہی 90 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایک شخص زید، اس کا جسم بچپن سے بڑھاپے تک مکمل بدل جاتا ہے، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کا علم بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن وہ زید جو خود کو میں کہتا ہے وہ نہیں بدلتا۔ کتاب کہتی ہے یہ زید کل ذات ہے۔ واہ۔ جس قدر رد و بدل واقع ہوتا ہے وہ یک ذات پرسنل ایگو میں ہو رہا ہے۔ ہماری اصل ذات نہیں بدلتی، صرف ہماری شخصی انا اور اس سے جڑی چیزیں بدلتی ہیں۔ اگر ہم سب کی اصل کل ذات ہے، یہ عالمگیر شعور ہے، تو پھر ہم اتنا کٹا ہوا، اتنا تنہا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہم اس سمندر کا حصہ ہو کر خود کو ایک قطرہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہماری دلچسپیوں کا دائرہ ہے۔ کتاب کہتی ہے اگر ایک شخص کی تمام دلچسپیاں اس کے خاندان تک محدود ہیں تو اس کی فہم صرف خاندان کی حدود میں سوچ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور عملی نقطہ ہے۔ جی، ہماری سوچ اور مشاہدے کی دنیا اتنی ہی بڑی ہے جتنی ہماری دلچسپیاں۔ اگر ہماری دلچسپی صرف میں، میرا خاندان، میرا پیسہ ہے تو ہماری سمجھ کی پرواز بھی بس یہیں تک ہوگی۔ بالکل، ہم کائناتی حقیقتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہماری دلچسپی کے دائرے سے باہر ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ ہمارا بنایا ہوا ایکو چیمبر ہمیں وہی دکھاتا ہے جس میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا بس اتنی ہی ہے۔ بہترین مثال دی آپ نے، اور اسی محدودیت کو توڑنے کے لیے مذہب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کتاب کہتی ہے اسی وجہ سے مذہب لازمہ حیات انسانی ہے۔ یہاں مذہب سے مراد کوئی فرقہ وارانہ نظام نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ ہدایت کا نظام یعنی دین ہے جو انسان کی سوچ کو اس کی ذات سے نکال کر آفاقیت کی طرف لے جاتا ہے، جو اس کے شعور کو وسعت دیتا ہے۔ جی، اسی لیے اگلا جملہ ہے جس قوم کا ایمان کائنات کا اخلاص نہیں، وہ قوم کائناتی قدروں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ کائنات کا اخلاص، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب تک ہم ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر غیر جانبداری سے نہیں سوچیں گے، کائنات اپنے راز ہم پر نہیں کھولے گی۔ صحیح۔ گفتگو کا آخری حصہ بھی اتنا ہی چونکا دینے والا ہے۔ یہاں روشنی کو ایک پردہ کہا گیا ہے۔ جی۔ لکھا ہے یہ روشنی جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یک ذات اور کل ذات کے درمیان ایک پردہ ہے۔
میں اس بات سے تھوڑا، روشنی تو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے، وہ پردہ یا رکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اور گہرا نکتہ ہے۔ کتاب اسے سمجھانے کے لیے ٹیلی ویژن کی ایک شاندار مثال استعمال کرتی ہے۔ اچھا۔ فرض کریں کل ذات ایک ٹی وی اسٹیشن ہے جو 24 گھنٹے نشریات بھیج رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا شعور یعنی یک ذات ایک ٹی وی سیٹ ہے، اور یہ ظاہری روشنی جس سے رنگ اور شکلیں بنتی ہیں وہ ٹی وی کی اسکرین ہے۔ اچھا۔ تو اسکرین پر ہمیں ڈرامہ نظر آ رہا ہے، جی۔ لیکن اصل نشریات تو اسٹیشن سے آ رہی ہیں۔ موت صرف ٹی وی سیٹ کا بند ہو جانا ہے۔ اور اسٹیشن کی نشریات؟ اسٹیشن کی نشریات یعنی غیب میں زندگی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ روشنی اسکرین بن کر ہمیں اصل نشریات سے بے خبر رکھتی ہے۔ واہ، کیا مثال ہے! یعنی روشنی ہمیں خاص تصویر دکھا کر اصل حقیقت سے غافل کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس روشنی کی بھی 2 سطحیں ہیں۔ جی، خود اس روشنی کی بھی 2 سطحیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک سطح کے حواس میں ثقل اور ابعاد دونوں شامل ہیں، لیکن دوسری سطح میں ابعاد ہیں ہی۔ آسان لفظوں میں؟ آسان لفظوں میں ایک اوپری سطح ہے جس میں چیزوں کی شکل، وزن، لمبائی، چوڑائی وغیرہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک گہری نچلی سطح ہے جس میں صرف ان چیزوں کا اصل مفہوم اور حقیقت ہوتی ہے۔ اور ان دونوں سطحوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت عجیب ہے، ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ رکاوٹ؟ کیسے؟ کتاب کہتی ہے دراصل جو اطلاعات ہمیں اوپری سطح سے موصول ہوتی ہیں وہی اطلاعات نچلی سطح سے وصول ہونے والی اطلاعات کے راستے میں مزاحمت بن جاتی ہیں۔ اس کی کوئی آسان مثال؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ آئیے عام کی مثال لیتے ہیں۔ جب ہم کتاب میں لفظ عام پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ الف، مد، میم، حروف۔ جی، یہ حروف، یہ شکل، یہ اوپری سطح کی اطلاع ہے۔ ہمارا سارا دھیان ان حروف کو پڑھنے اور پہچاننے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس لفظ کے پیچھے ایک پوری دنیا ہے، آم کا تصور، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کی ٹھنڈک، اس کا رنگ، اس کا درخت۔ یہ سب نچلی گہری سطح کی اطلاعات ہیں۔ بالکل۔ تو ظاہری لفظ یعنی اوپری سطح کو پڑھنے کا عمل ہی ہمیں اس کے باطنی مفہوم یعنی نچلی سطح کی گہرائی میں جانے سے روک دیتا ہے۔ ہماری توجہ سطح پر ہی اٹک جاتی ہے۔ جی، ہم چیزوں کے چھلکوں میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ مغز تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر آخر میں ان اوپری سطح کی اطلاعات کی بھی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، ہے نا؟ جی، کتاب بات کو سمیٹتے ہوئے کہتی ہے کہ اوپری سطح کی اطلاعات بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ہمارا رویہ جانبدارانہ ہوتا ہے۔ مطلب جو ہمارے فائدے کے ہوں؟ جی، اور وہ اطلاعات جو انفرادی مفاد سے وابستہ نہیں ہوتی، ہمارا رویہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری سوچ کے فلٹرز ہو گئے۔ بالکل، ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ ہم صرف وہی معلومات قبول کرتے ہیں جو ہمارے مفاد، ہماری پسند، ہماری پہلے سے بنی ہوئی رائے سے مطابقت رکھتی ہوں۔ اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہی وہ پردہ ہے جو ہماری یکذات کو کل ذات کی وسعتوں سے، اس سمندر سے دور رکھتا ہے۔ ہماری اپنی دلچسپیاں، ہمارے اپنے مفادات اور سطح پر اٹکی ہوئی ہماری نظر۔ بالکل، اور ان پردوں کو ہٹانا ہی روحانیت کا اصل سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے بہت محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم سب سننے والوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اور اپنے لیے بھی اس علم کو مزید آسان بنا کر پیش کریں۔ جی، اب ذمہ داری سننے والوں پر ہے کہ اسے کم از کم 2 یا 3 مرتبہ سنیں، پھر یہی صفحات خود پڑھیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں، سوال کریں اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ بالکل۔ اس گفتگو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سلسلہ عظیمیہ یا روحانیت کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جاتا۔ جی، اور چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آج کی گفتگو سے کیا سیکھا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔